بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں اصلاح باطن کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. آج بھی اسی سلسلے کو کچھ آگے بڑھانا ہے. میں نے جو حدیث پڑھی ہے خطبے کے بعد، اس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں. یعنی مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کی ایذا سے دوسرے لوگ مکمل طور پر اوپر محفوظ رہیں، وہ مسلمان ہے. اور جس کے اندر یہ صفت نہ ہو، یعنی اس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہو، چاہے زبان کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے دوسرے کو اس سے تکلیف پہنچتی ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان نہیں ہے کیا مطلب؟ کہ اس کا یہ کام مسلمانوں والا نہیں ہے، یہ مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں ہے، مسلمان کا یہ مستحق نہیں ہے. جیسے اسلام کا ایک عظیم الشان فریضہ ہے نماز. اگر کوئی مسلمان ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اقرار کرنے والا ہو، لیکن وہ اس کی زندگی میں نماز نہ ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، تو کوئی مفتی اس کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگائے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. ہر مفتی فتویٰ دے گا کہ مسلمان ہے، لیکن حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، یعنی مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں، اس کا یہ عمل مسلمانوں والا عمل نہیں ہے. مسلمان ہونے کا تقاضا یہ کہ اس کو یہ عمل ضرور کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر بھی بیان فرمایا گیا کہ حقیقی معنی میں مسلمان کو ہوتا ہے جس سے کسی دوسرے کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے. اسلام یہ 5 شعبوں کا نام ہے، جن میں سب سے بنیادی شعبہ ہے عقائد اور عبادات، معاملات، اخلاق، اور آخری شعبہ ہے معاشرت. یہ کسی کو دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ اسی معاشرت سے تعلق رکھتا ہے. معاشرت کس کو کہتے ہیں؟ معاشرت کہتے ہیں کہ انسان جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اور کچھ بڑا ہوتا ہے اور پھر وہ زندگی کے تگ و دو کے اندر لگتا ہے، تو اس کے آپس میں دوسرے سے تعلقات بنتے ہیں. کسی کے ساتھ رشتہ داری کا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ پڑوس کا معاملہ ہے،
کسی کے ساتھ دوستی کا تعلق ہے، کسی کے ساتھ کاروباری لین دین ہے، کسی کے ساتھ کسی دوسرے طرح کا تعلق ہے، یعنی مختلف طرح کے لوگوں سے مختلف نسبت سے تعلقات بنے ہوئے ہیں، اور ہر تعلق کے اعتبار سے اس کا بھی دوسرے کے اوپر حق ہے اور اس کے اوپر بھی دوسروں کا حق ہے۔ اب یہ جب دوسروں سے اپنے تعلق کی نسبت پر ملاقات کرے گا تو کیسے ملاقات کرے گا، کیسے حقوق کی رعایت کرے گا، کیسے حقوق کی ادائیگی کرے گا، اسی کا نام معاشرت ہے کہ آپسی زندگی کس طریقے سے گزاری جائے، چاہے وہ رشتہ داری کے اعتبار سے ہو، چاہے محلے کے اعتبار سے ہو، چاہے کاروباری زندگی کے اعتبار سے ہو، دوستی کے اعتبار سے ہو، یا کسی طرح کے کسی دوسرے تعلقات کے اعتبار سے ہو۔ جب ہماری ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو ہم اس تعلقات کو کس طریقے سے نبھائیں کہ ہمارا تعلق ہمیں مل بھی جائے اور ہمارا حق ہمیں مل بھی جائے اور ہم دوسرے کے حق کو ادا کرنے والے بھی بن جائیں، تاکہ معاشرے کی بہترین معاشرہ وجود کے اندر آئے اور اس تعلق کے نبھانے کے اوپر ہماری آخرت بڑھ جائے، ہم آخرت کے اعتبار سے آگے بڑھنے والے بن جائیں۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہمیں دی گئی ہے، اس کے اندر ہمیں ہر قدم کے اوپر کچھ نہ کچھ پیش آتا ہے، آخرت کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے۔ یہ صرف ایک اتفاق نہیں ہے کہ ہم گھر سے نکلے، ہماری کسی سے ملاقات ہو گئی، ہمارا کسی سے لین دین ہو گیا، ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، ہم بیمار ہو گئے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ گیا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے اور ہر چیز انسان کی مقدر فرمائی ہے کہ اس کے ساتھ یہ دنیا میں ہو کر رہے گا۔ لیکن انسان کی آزمائش اس کے اندر یہ ہے کہ جب وہ چیز اس کے ساتھ پیش آئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا حکم اس کے اوپر متوجہ ہے، اس کے مطابق اپنا وقت گزارتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، تو پھر یہ قدم، یہ حالات، یہ وقت، یہ ملاقات اور یہ تعلق اور یہ معاملہ اس کے لیے آخرت کے اندر رفع درجات کا سبب بن جائے گا۔ اور اگر حقوق کی رعایت نہیں کرے گا تو وقت وہ آئے گا، وہ حالات تو اس کے اوپر آئیں گے، لیکن اس کو وہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اور پست کر دیں گے۔ اگر حقوق کی رعایت نہیں کرے گا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر مجرم گردانا جائے گا اور دنیا کے اندر بھی وہ رسوا قرار دے دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ معاشرہ ہے اور میں نے جو حدیث پڑھی وہ اسی معاشرے کی ایک اہم کڑی ہے، بلکہ ایک بنیادی کڑی ہے۔ اگر اس کو کوئی اپنی زندگی کے اندر اتار لے کہ ہم اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو ایک بہترین معاشرہ وجود کے اندر آئے گا، اور اس کی کوئی تھوڑی اہمیت نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع کے اوپر مختلف طریقے سے بڑے بڑے احکام کے اندر انسانوں کو متوجہ فرمایا کہ تمہاری ذات سے کسی دوسرے کو ادنا درجہ میں بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین جو ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انسانوں کی انہوں نے 3 قسمیں کی ہیں، جانوروں کی 3 قسمیں کی ہیں۔ فرمایا جانوروں کی پہلی قسم وہ ہے کہ اس جانور سے دوسرے کو صرف فائدہ ہی پہنچتا ہے اور اس سے تکلیف بہت شاذ و نادر ہے، کبھی کبھار کسی کو تکلیف اس سے پہنچ گئی، ورنہ عموماً اس جانور سے ہر ایک کو صرف فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسے یہ دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں، گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، عموماً ان سے صرف فائدہ اٹھاتا ہے۔ کبھی کوئی بکری، کبھی گائے، کسی کو آپ نے نہیں سنا کہ مار دی، شاذ و نادر کبھی ہوا کسی گائے نے کسی کو مار دیا، کبھی بکری کسی نے کسی کو مار دیا، ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ ہر ایک کو فائدہ دیتے اپنے دودھ کے ذریعے سے۔ اور جب یہ دودھ دینے کے لائق نہیں رہتے تو پھر ان کو بیچ دیا جاتا ہے، پھر ان کو کاٹ کر لوگ ان کا گوشت بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں بھی فائدہ دیا جب تک فائدہ دینے کے لائق رہی، اور جب فائدہ دینے کے لائق نہیں رہی تو پھر اپنی جان دے کر دوسروں کو اس کے ذریعے سے نفع پہنچا دیا۔ یہ پہلی قسم کے جانور ہیں۔ اور دوسری قسم کے جانور اس کے بالکل برعکس ہیں، وہ جانور ہیں جن سے انسانیت کو صرف تکلیف پہنچتی ہے، ان سے نفع کی کوئی امید نہیں ہے۔ وہ جب ملیں گے ان کی فطرت کے اندر نقصان پہنچانا ہے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، یہ ان کی فطرت میں تکلیف پہنچانا ہے، جس کو ملیں گے اس کو ڈنک مار کر رہیں گے۔ یہ دوسرے قسم کے جانور ہیں۔ اور تیسرے قسم کے جانور وہ ہوتے ہیں جو صرف اپنی دنیا کے اندر مست ہے، نہ ان سے کسی کو نفع پہنچتا ہے
نہ ان سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے۔ جیسے جنگل کے اور بہت سارے جانور ہوتے ہیں، لومڑی ہے، گیدڑ ہے، اپنی دنیا کے اندر مست ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں نہ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے ان تمام میں سب سے افضل بنایا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ تو 3 قسمیں جانوروں کی ہیں، تم ان سب میں سب سے اعلیٰ ہو، ان سب میں سب سے بڑھ کر جو پہلی قسم ہے ان جانوروں کی جو صرف فائدہ پہنچاتے ہیں اور فائدہ پہنچانے کے لائق نہیں رہتے اور اپنی جان ختم کر کے بھی دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ فرمایا کہ تم ان سے بھی بڑھ کر رہو۔ ان سے بڑھ کر رہنے کا کیا مطلب؟ ان سے بڑھ کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ ہم صرف دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں اپنا اتنا درجے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن دوسرے کا اس سے بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا ہلکا سا نقصان بھی برداشت کر کے دوسرے کو فائدہ پہنچا دیا جائے۔ یہ انسانیت اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا ہے کہ تھوڑا سا نقصان بھی ہمارا ہو رہا ہے تو اس کو برداشت کر کے ہم دوسروں کی بھلائی کر دیں، دوسروں کو نفع پہنچا دیں، دوسروں کی اچھائی کر دیں، دوسروں کے کام آ جائیں۔ فرمایا کہ یہ اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر تم اپنا کچھ بھی نقصان برداشت نہیں کر سکتے تو فرمایا کم سے کم یہ درجہ ہے کہ تم جو جانوروں کی پہلی قسم ہے اس زمرے کے اندر شامل ہو جاؤ کہ اپنے سے دوسرے کو صرف فائدہ پہنچاؤ، نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ جو دوسرا درجہ ہے جانوروں کی کہ جو دوسرے کو صرف تکلیف پہنچاتے ہیں، کہ اس زمرے کے اندر بالکل بھی اپنے آپ کو داخل مت کرو کہ ہم سے دوسرے کو نقصان پہنچے۔ اور جو تیسرا درجہ ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ انسانیت کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو ہماری ذات سے کسی کو ادنا درجہ کی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ یہ سب سے کمتر درجہ ہے کہ اگر ہم نفع نہیں پہنچا سکتے، دوسرے کے کام نہیں آ سکتے، تو کم سے کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہماری ذات سے تکلیف پہنچتی ہے تو ہم انسانیت کے دائرے کے اندر ہیں ہی نہیں، ہم تو جانوروں کے اندر داخل ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ کے اندر جو اصول بیان فرمایا تھا اس کے اندر یہی بیان فرمایا تھا، اگر کسی کو عابد بننا ہو، کسی کو زاہد بننا ہو، کسی کو صوفی بننا ہو، کسی کو عبادت گزار بننا ہو تو اس کے لیے دنیا کی بہت ساری خانقاہیں ہیں۔ لوگ جب وہاں جا کر اپنی عبادت کریں، خوب اللہ اللہ کرے، حجروں کے اندر بیٹھ کر ہمارے ذہنوں کے اندر خانقاہ کا جو مطلب آتا ہے، خانقاہ کا لفظ بولا گیا، مطلب یہ ہوا کہ وہاں کچھ حجرے ہیں، کچھ گوشے ہیں، لوگ وہاں بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کرے، تسبیح پڑھتے رہیں اور ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہ ہو، یہ خانقاہ کا مطلب ہے۔ تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو صوفی بننا ہو، عابد زاہد عبادت گزار بننا ہو، دنیا میں بہت ساری خانقاہیں، وہاں جا کر عبادت گزار بن جائیں، لیکن میری جو خانقاہ ہے اس کا مقصد عبادت گزار بنانا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو انسان بنا دیا جائے، اس کے اندر انسانیت آ جائے۔ عبادت گزار بننا اور عالم بننا اور دیندار بننا یہ تو بعد کا درجہ، یہ تو اونچا درجہ ہے۔ پہلا درجہ یہ کہ ہمارے اندر انسانیت پیدا ہو جائے، ہم انسان ہیں تو انسانی صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، یہ سب سے بڑا درجہ، یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔ یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم انسان بن جائیں کہ ہماری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی خانقاہ کے اندر ایک جملہ یہ بھی اپنے مریدوں سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اپنے کسی مرید کے بارے میں، اپنے کسی متوسل کے بارے میں یہاں خانقاہ کے اندر رہتا ہے، مجھ سے اس کی شکایت کی جائے کہ میں نے اس کو جو وظیفہ بتلایا تھا کہ یہ 10 بار پڑھنا ہے، یہ 5 بار پڑھنا ہے، یہ 7 بار پڑھنا، یعنی اس کو جو وظیفہ بتلایا گیا اس کے اندر اگر وہ کمی کرتا ہے، 10 بار بتلائی گئی وہ 5 ہی تسبیح پڑھتا ہے، 5 بار بتلائے گئے 3 ہی بار پڑھتا ہے، ان وظیفوں کے اندر کمی کرتا ہے، تو فرمائے کہ یہ سننے کے بعد مجھے ایک طرح کا رنج ہوتا ہے، ہلکی سی مجھے تکلیف پہنچتی ہے کہ اس کو جو کام دیا گیا ہے خانقاہ کے اندر وہ یہ کام نہیں کرتا ہے۔ لیکن آگے انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھ سے کسی کے بارے میں یہ شکایت کی جائے تو جو میری خانقاہ کے اندر رہتا ہے ان میں سے کسی کے بارے میں یہ شکایت آتی ہے کہ فلاں خانقاہ کے آدمی سے دوسرے کو یہ تکلیف پہنچ گئی، اس نے فلاں کو اس طریقے سے کہہ دیا، برا بھلا کہہ دیا،
ہاتھ کے ذریعے تکلیف پہنچا دی، کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچا دی، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص سے مجھے نفرت ہو جاتی ہے جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یعنی یہ بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے ہماری ذات سے۔ اور اسلام کی ہم عظیم الشان عبادتوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر بھی تکلیف پہنچانے کی زبردست رعایت کی گئی ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنا، مسجد کے اندر حاضری دینا، یہ ایک زبردست عظیم الشان عمل ہے، اسلام کی علامت اور اسلام کے شعائر میں اس کو بیان فرمایا گیا کہ جہاں پر لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں وہاں پر یہ اسلام کی گواہی دی جائے گی، مسجدیں وہاں پر گواہی دیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بارہا فرمایا، آپ نے بارہا سنا ہوگا، آپ نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مسجد کے اندر نماز کو قائم کراؤں اور پھر میں بستی میں نکل جاؤں کہ جو لوگ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ اور اس طرح کی بہت ساری حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کو سنن ہدا میں سے ارشاد فرمایا کہ یہ سنن ہدا ہیں، اور اگر تم سنن ہدا کی اتباع کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، اور اگر اپنے نبی کی سنن ہدا کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ مسجد کی جماعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بیان فرمائی۔ فقہا نے اس کا درجہ قریب واجب لکھا ہے کہ مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا قریب واجب کے، بلا عذر جماعت سے نماز کو چھوڑ دینا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ایک طرف مسجد کی حاضری کا ثواب اور اس کی فضیلت رکھی گئی، لیکن دوسری طرف فقہا نے یہ بھی مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر کسی انسان کو کوئی ایسی بیماری ہو جس سے اس کے بدن سے کسی طرح کی کوئی بدبو آتی ہو، بہت ساری بیماری کے اندر بدن سے بدبو نکلتی ہے، تو فرمایا کہ اگر اس کے بدن سے کسی طرح کی کوئی بدبو نکلتی ہو اور مسجد میں جانے سے مسجد والوں کو تکلیف ہوتی ہو، نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہو، تو اس کے بارے میں فقہا نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ اس کے لیے مسجد میں جانا جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کو اجازت ہے کہ چاہے تو گھر نماز پڑھ لے چاہے تو مسجد میں نماز پڑھ لو، بلکہ بالکل دو الفاظ میں مسئلہ بیان فرمایا کہ اس کے لیے مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ جا کر نماز پڑھے گا اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی تو یہ جماعت سے نماز پڑھنے کے باوجود گنہگار ہوگا۔ یہ معاشرے کے اندر دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی اہمیت بیان فرمائے گی۔ حجر اسود کو بوسہ دینا کتنا عظیم الشان کام ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بوسہ دیا ہے، حضرات صحابہ کرام نے بوسہ دیا ہے، زبردست اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی، لیکن وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ اگر حجر اسود کو بوسہ دینے میں کسی دوسرے کو دھکا دینا پڑے، کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانی پڑے، تو فرمایا کہ اس طریقے سے بوسہ دینا جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے بوسہ دینا جائز نہیں ہے۔ اس طریقے کے بے شمار اعمال ہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے ثواب ہیں، لیکن اگر ہمارے عمل کرنے کی وہ ہمارے کسی عمل سے اس کے اندر تکلیف آ رہی ہے تو فرمایا کہ اسی عمل کو گناہ بیان کر دیا گیا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر اور چھوٹے عمل کے اوپر ہی بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ کتنی بڑی اجر کی چیز ہے، ایک حرف پڑھے گا آدمی اس کو 10 نیکی ملے گی، عظیم الشان عبادت ہے۔ لیکن فرمائیں گے اگر کوئی شخص بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اگر کسی بیمار کو، کسی سونے والے کو اس کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کی نیند کے اندر خلل آ رہا ہے، تو یہ اپنی تلاوت کے باوجود گنہگار ہوگا، اس لیے کہ اس کے اس عمل کی بنیاد پر دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یہ دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا مرتبہ رکھا گیا کہ دوسرے کو ہمارے کسی عمل سے تکلیف نہ پہنچے۔ ہم نیک عمل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ثواب کما رہے ہیں، قرآن زور سے پڑھتے سمجھتے ہیں ثواب کما رہے ہیں، لیکن دوسرے کو تکلیف پہنچے گی تو ثواب تو ختم ہو جائے گا، الٹا ہمارے اوپر گناہ لازم ہو جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کی نماز واجب تھی، فرض تھی، اور آپ نے زندگی میں کبھی اس کو نہیں چھوڑا، لیکن معمول کیا تھا؟ جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو انتہائی آہستہ سے اٹھتے کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، دھیرے سے اٹھتے، وضو کرتے اور تہجد کے اندر مشغول ہو جاتے، اپنے اہل و عیال کو بیدار نہ کرتے اور بالکل ایسا عمل نہ کرتے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے۔
آپ کا یہ عمل تھا، ایک عبادت کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کے اندر بھی یہ احتیاط کا پہلو غالب ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ معاشرے کے اندر اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی یہ اہمیت بیان فرمائی گئی کہ بڑے سے بڑے موقع کے اوپر بھی ہماری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ مسلمان کی ایک علامت بیان فرمائی گئی۔ اس موقع کے اوپر میں ایک اور اب بات عرض کر دوں کہ حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا کہ مسلمان وہ شخص ہے، المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں سے، ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ سوشل میڈیا کے اوپر اور دوسرے ذرائع سے آج کے ماحول کے اندر یہ بات بہت زور سے چلائی جا رہی ہے کہ ہم ہر طرف مارے جا رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں، ہم بھی دوسروں کو تکلیف پہنچائیں، ہمیں بھی دوسرا مل جائے تو ہم بھی اس کو ماریں۔ مسلمانوں کے خلاف آج پورے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ماحول کو ان کے خلاف کیا جا رہا ہے، ماب لنچنگ ہو رہی ہے اور دوسرے طرح کے کیس ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم بھی ان کو اگر کہیں تنہا پالیں تو ان کو ختم کر دیں، ان کو مار دیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، مسلمان، اسلام یہ امن کا مذہب ہے، اسلام یہ امن کا مذہب ہے، یہ امن کی تعلیم دیتا ہے اور ہر حال میں امن کی تعلیم۔ اس حدیث کے اندر جو فرمایا کہ مسلمان کو کہ مسلمان اس کی تکلیف سے محفوظ ہوں، یہاں مسلمان کے لفظ اس معنی کے اندر نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، بلکہ مسلمان کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا ہے اور دوسرے کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ کسی غیر کو، کسی غیر مسلم کو یا اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کو جو ماننے والے ہیں، کسی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ لیکن اگر ان کے ساتھ ہماری جنگ ہو جائے تو جنگ کی حالت دوسری ہے، ان کے اندر ہم ان کو تکلیف پہنچائیں، یہ تو جنگ کی حالت کے اندر ہے، لیکن عام حالات کے اندر اس کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہم ان کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، البتہ یہ فرمایا گیا ہے ضرور کہ اگر ہمارے اوپر حالات ایسے ہو جائے کہ ہم ساری کوشش کے باوجود ہماری جان کے اوپر بن آئے تو اس وقت فرمایا کہ پھر ہم اپنے دفاع کے اندر اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اس وقت ہم سے جو کچھ کرنے بنے گا کر لیں گے۔ لیکن آج جو حالات بنتے اس کا جواب اس طریقے سے دینا کہ اگر وہ ہمارے افراد کو تنہا پا کر اس کی تکلیف پہنچاتے ہیں تو ہم بھی ان کو تکلیف پہنچائیں، اس کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سنا کر میں بات کو ختم کروں۔ مشہور واقعہ موسیٰ علیہ السلام جس قوم کے اندر بھیجے گئے تھے، وہاں یہ تنہا جو ہے تو دعوت دینے والے تو پوری قوم گمراہ تھی، یہ بنو اسرائیل کے اندر بھیجے گئے تھے، اور ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے اندر ایک بنی اسرائیل اور قبطی والوں کے درمیان کچھ معاملہ بگڑ گیا تھا۔ اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک گھوسا مارا تھا۔ قرآن کے اندر پورا واقعہ بیان فرمایا گیا کہ ایک گھوسا مارا فقضى علیہ، اس کا تو کام تمام ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ان کو ماننے والا نہیں تھا، وہ غیر تھا، یعنی اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لانے والا نہیں تھا، وہ غیر تھا، اس کو انہوں نے مار دیا تھا اور وہ مر گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب حکم دیا گیا کہ اس علاقے کے اندر جا کر تبلیغ کرو تو کیا فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے تو ایک جہاد کیا ہے، غیر مسلم کو مار دیا ہے، بلکہ کیا فرمایا کہ میں نے ان میں ایک آدمی کو مارا ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، ان کو اپنے گناہ کے بارے میں یہ اندیشہ تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور میں اس گناہ کے اندر ہو سکتا ہے کہ پکڑ لیا جاؤں، میں اس گناہ کے اندر پکڑ لیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حالت امن کے اندر کسی غیر مسلم کو بھی، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو یا کہیں دنیا کا رہنے والا ہو، امن کی حالت میں ہمارے لیے ان کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ جیسے ایک مسلمان کا حق بالکل برابر ہے انسانیت کے تعلق سے، ویسے ہی ایک غیر مسلم کا حق بھی بالکل برابر ہے انسانیت کے تعلق سے۔ اسلام ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے، آج ہم نے اسی انسانیت کو چھوڑ دیا ہے تو اسلام اور مسلمان پوری دنیا کے اندر پامال ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں اسی چیز کو اپنے سینے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سنت صد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔